بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام آفتاب رحمت، آفتاب نبوت، آبروئے شمس و قمر، خواجہ کونین، والی بطحا، وارث کون و مکان، سید ارض و سما، تاجدار کائنات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار کے لیے، آپ کے جانثار صحابہ اکرام کے لیے۔ معزز خواتین و حضرات اور سامعین گرامی اور پوری دنیا میں ہمارے محبین و مخلصین، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات آ پہنچی۔ شب برات کا صدیوں پرانا عمل، بہت ہی خاص، بڑا ہی اہم، بہت ہی اسپیشل، جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل اللہ والوں کا ہے، اولیاء کا ہے، مشائخ کا ہے، اہل اسلام کا ہے۔ اس عمل کی بدولت خداوند قدوس کی بارگاہ سے ایسی کرم نوازی، ایسی مہربانی، ایسی رب تعالیٰ کی رحمتوں کی جھڑی آپ کے اوپر لگے گی، جیسے ساون کے مہینے میں بارش کی جھڑی لگتی ہے نا، ایسے۔ اور اس کا فائدہ ہوگا کہ قسمت کے نصیبوں کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اگر آپ نصیبوں کے بند تالے، مقدروں کے بند تالے، قسمت کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں تو شب برات آ گئی ہے۔ اس رات کو ضائع مت کرنا، سو کے مت گزارنا، غفلت میں نہ گزارنا، باتوں میں نہ گزارنا، گپ شپ میں نہ گزارنا، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، شاپنگ پلازوں میں پھرتے ہوئے، گھومتے ہوئے، سیریں سپاٹے کرتے ہوئے نہ گزارنا، بلکہ اس رات کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں گزارنا، صدقہ اور خیرات کریں، نوافل ادا کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور یاد رکھیں جو تسبیح، جو ذکر میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کی بدولت اتنا کچھ ملے گا، اتنا کچھ عطا ہوگا، آپ 100 نہیں 1000 دعا بھی رب کے دربار میں مانگیں گے، اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ آپ اس طرح کریں، ایک لسٹ بنا لیں سفید کاغذ کے اوپر، جو جو اللہ سے لینا لکھ لیں۔ مارکیٹ جاتے ہو، شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہو، لسٹ بنا لیتے ہو نا؟ میری بہنیں، میری بیٹیاں لسٹ تیار کرتی ہیں،
دوست احباب بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، کچھ چیز بھول نہ جائے، لسٹ تیار کر لیتے ہیں ایک سفید کاغذ پر۔ آپ اپنی زندگی بھر کی، آج کی نہیں، ایک مہینے کی نہیں، ایک سال کی نہیں، زندگی بھر کی حاجات لکھ لیں۔ آپ لکھ لیں، جتنا لکھ سکتے ہیں لکھ لیں، جتنا لوٹ سکتے ہیں اللہ کے دربار سے لوٹ لیں، کیونکہ لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، بخشش کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھرے ہوئے خزانے اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، یہ کسی اور کو نہیں اللہ نے دینے، اللہ نے خرچ نہیں کرنے، اللہ نے کہیں سے کچھ چیز خریدنی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنا کچھ ہے نا، وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ مکان سے اللہ پاک ہے، جامی صاحب جی اللہ مکان سے پاک، اللہ کھانے سے پاک، اللہ پینے سے پاک، اللہ پہناوے سے پاک، اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے سے پاک، وہ تو عطا فرمانے والا ہے۔ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا، مانگ لو مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے، اور نماز عشاء کے بعد آپ صلاۃ و تسبیح ادا کریں اگر ترتیب بنی ہوئی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ نماز تسبیح جو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح جو پڑھ لیتا ہے، ایسی نماز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، میرے چچا کیا میں آپ کو ایک ایسی نماز نہ بتاؤں جسے پڑھنے سے اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، صلاۃ و تسبیح یہ ایسی نماز ہے، اللہ توفیق دے تو روز پڑھو، روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھو، ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھو، مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار پڑھ لو، ایک سال میں بھی نہیں پڑھتے تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور صلاۃ و تسبیح پڑھ لو۔ یہ نماز ایسی ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تسبیح ہے، اور وہ تسبیح ایسی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ 4 اسماء مبارک اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس کے اندر کیسی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ تسبیح نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر ایک گوشے میں ہو کے بیٹھ جائیں۔ ویسے نفلی عبادت کو زیادہ بہتر طریقہ اپنے گھر کے اندر کرنے کا ہے۔ بعض لوگ اجتماعات سے بھی منع کرتے ہیں، نہیں جی اجتماع میں نہ جائیں، اجتماع میں نہ جائیں۔ بھئی کیوں نہ جائیں اجتماع میں؟ اللہ والوں کے پاس جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی سنگت میں بیٹھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جاؤ میرے ملائکہ، تو ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ اہل ذکر کے حلقوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے بندے تیرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وہ کس کو چیز مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت کے طالب تھے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ دیکھی تو نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر دیکھ لیتے
فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھ لیتے تو یہ اور بے چین ہو جاتے، ان کا اشتیاق، ان کا ذوق شوق، ان کا جذبہ، ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی، ان کی طلب اور زیادہ بڑھ جاتی، ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو جو جنت کی طلب والے تھے میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ اے میرے فرشتوں یہ کسی چیز سے خوفزدہ بھی تھے، ڈر بھی رہے تھے؟ یا اللہ یہ دوزخ سے ڈر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے دوزخ دیکھی؟ یا اللہ نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اگر یہ دوزخ کو دیکھ لیتے، اگر یہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے پروردگار عالم کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے پھر تو ان کی آنسو ہی خشک نہ ہوتے، یہ روتے رہتے، تڑپتے رہتے، ڈرتے رہتے، اور زیادہ ڈرتے، خشیت سے خوف زدہ ہوتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے ان کو بخش دیا اور دوزخ سے ان کے لیے نجات لکھ دی۔ میں نے ان سارے بندوں کو جو میرے بندوں کے پاس اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والوں کی سنگت میں تھے، اللہ والوں کی معیت میں تھے، اللہ والوں کی محفل میں تھے، ان کے درس میں تھے، ان کے بیان میں تھے، جو ان کی مجلس میں ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے ساروں کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہاں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا ہوا تھا جو نہ سننے آیا تھا نہ سنانے آیا تھا، وہ تو ویسے ہی کسی کام آیا تھا تو اس نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ روحانی لطف لیجئے اور جھوم اٹھیے اپنے مقدروں پہ جو روزانہ درس قرآن میں آتے ہو، روحانی درس میں روزانہ بیٹھتے ہو یا ہفتے میں بیٹھتے ہو یا مہینے میں بیٹھتے ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ، فداک امی و ابی۔ اللہ کے محبوب فرماتے صحابہ جب جنت کے باغیچوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ یا رسول اللہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ نبی پاک صاحب الاولاق فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جنت کے باغیچے ذکر کی محفلیں ہیں، ذکر کے حلقے ہیں۔ تو پتا چلا کہ ذکر کے حلقے لگانا، محفلیں کرنا، یہ مجالس قائم کرنا ذکر اذکار کی، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جو ان سے روک کے دعا کرو ان کو اللہ ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ اہل ذکر کی مجالس میں اجتماعات مساجد میں منعقد ہوں، خانقاہوں پہ منعقد ہوں، مدارس میں منعقد ہوں۔ کیا خوب کسی نے کہا خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیل و قال محمد۔ جس مسجد میں، جس خانقاہ میں، جس مدرسے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کی باتیں ہوں، وہ مسجد عالی شان ہے، وہ خانقاہ عالی شان ہے، وہ مدرسہ عالی شان ہے۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کے دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس رات میں اجتماعات میں جائیں، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھیں، علماء و مشائخ کی صحبت میں بیٹھیں۔ جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے تمہارا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے جھرمٹ میں رہے گا۔ اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی رہے گی اس کے اوپر، شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا۔ اور پھر بتاؤں کہ تسبیح نماز ادا کر لی تو پھر گوشہ نشیں ہو جائیں، ایک سائیڈ پہ ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ ذکر جاہر نہیں کرنا، اونچی آواز سے نہیں، خاموشی کے ساتھ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لیں۔ کتنی؟ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ
वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सिर्फ एक तस्बीह, एक तस्बीह, इसकी फजीलत का अगर किसी को पता चल जाए वो सारी जिंदगी इस कलमे को छोड़े ही नहीं, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की फजीलत इतनी है। 99 बीमारियों का 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे छोटी बीमारी उसके अंदर ये है कि जो भी परेशानी होगी, रिज़्क की हो, माल दौलत की हो, जिसकी भी हो, वो परेशानी अल्लाह दूर फरमा देगा। मैंने बताया ये अमल मुकद्दर वाले लोग करेंगे, किस्मत वाले करेंगे, नसीबों वाले करेंगे, किस्मत के बंद ताले खुलेंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए मुबारका में से एक इस्म है अल बासितो। इसका माना है रोजी खोलने वाला, रोजी कुशादा करने वाला, रोजी कुशादा फरमाने वाला। इसको जो इंसान सिर्फ 10 मरतबा या बासितो पढ़ ले, अल बासितो भी पढ़ सकते हैं, या बासितो भी पढ़ सकते हैं। 10 मरतबा, सिर्फ 10 बार पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? आधा मिनट भी नहीं। या बासितो 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 या बासितो, एक सांस में बंदा 10 मरतबा पढ़ लेता है। जो इंसान 10 मरतबा सिर्फ या बासितो पढ़ ले, अल्लाह पाक हर मामले के अंदर उसको कुशादगी अता फरमाएगा, और वो बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं होगा जिंदगी भर, जिंदगी भर किसी का मोहताज नहीं होगा। और 10 मरतबा पढ़कर आसमान की तरफ हाथ उठाकर, ऐसे आसमान की तरफ हाथ उठाए और 10 मरतबा या बासितो पढ़े, और फिर हाथ अपने चेहरे पर फेर ले। उसके लिए अल्लाह गिना का एक ऐसा दरवाजा खोल देगा जो कभी बंद नहीं होता। ऐसा गनी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं गनी हो जाएं, किस्मत के बंद ताले खुल जाएं, 10 मरतबा ऐसे आसमान की तरफ हाथ उठाए, चेहरा आसमान की तरफ करें, या बासितो 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 या बासितो। अपने चेहरे पर हाथ फेर ले, फूंक लगाए और अपने चेहरे पर हाथ फेर ले। खुदा वंदे मुताल किसी का जिंदगी भर किसी कमीने का मोहताज नहीं होने देगा। अल्लाह अकबर। ऐसा गिना का दरवाजा खुलेगा, रब के करम का, उसकी अताओं का दरवाजा खुलेगा, फतुहात का दरवाजा ऐसा खुलेगा जो बंद नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और 72 मरतबा अगर किसी ने या बासे तो पढ़ लिया इस रात में, ये रात देखो कितनी अजीम शान है। इस रात को ये खास पैकेज परवरदिगारे आलम की तरफ से है। 72 मरतबा पढ़ ले, और आगे पीछे भी अगर वो चाहे कि रब ताला की करम नवाजियां मेरे साथ साथ चले, तो वो रोजाना रात को ये पढ़े 72 मरतबा। अल्लाह तबारक व तआला उसको तमाम आफतों से, बलाओं से अल्लाह पाक महफूज फरमा देगा। अल्लाह अकबर। आप अपने रिस्क में फराखी चाहते हैं और चाहते हैं कि खुला रिस्क अल्लाह इतना अता फरमाए, मैं भी खाऊं, मेरे बच्चे भी खाएं, मेरी आल औलाद खाएं, मेरा खानदान भी खाए, मेरे दोस्त अहबाब की भी खाएं, और मखलूक खुदा की खिदमत करूं, मैं तवंगर हो जाऊं, मुझे तवंगरी की दौलत मिल जाए। तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए अपने रिस्क में वुसअत और फराखी और कुशादगी के लिए कोई वक्त मुअय्यन कर ले, इस इसमें मुबारक को 1100 मरतबा पाबंदी से पढ़ने की रूटीन वो बना ले, परवरदिगारे आलम अपने खजानों के मुंह उसके लिए खोल देगा। अपने फजलो करम से उसके रिस्क में अल्लाह इतनी वसाअत और बरकत फरमाएगा कि वो बंदा दोनों हाथों से बांटता रहेगा, कभी रिस्क उसका खत्म नहीं होगा। इस अमल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, क्योंकि कर भला
ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔